قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت اور پیار ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیوں کے مختلف موسم اپنے بندوں کے لیے لاتے ہیں. مختلف قسم کے ایام اور دن آتے ہیں کہ جن کے اندر اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کر لیں تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بڑھا کر اپنی رضا کا سبب بناتے ہیں، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. انہی ایام میں رمضان مبارک کے ایام ہیں، اس کے بعد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور پھر محرم الحرام آ رہا ہے. میرے محترم دوستو، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمارا جو رمضان مبارک گزرا ہے کرونا سے متاثر تھا. ہر بندے کا رمضان مبارک اور اس کے معمولات متاثر ہوئے ہیں، تھوڑے یا زیادہ ضرور متاثر ہوئے ہیں. اور ہمارے اوپر جو عید آئی تو عید کے اندر وہ خوشی نہیں تھی جو کہ ہم گزشتہ رمضانوں میں ایک بھرپور رمضان گزار کر حاصل کیا کرتے تھے. اس لیے کہ عید جو ہے وہ کس چیز کی عید ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں. جو پہلی عید ہوتی ہے عید الفطر، وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم پورا مہینہ اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے خوب اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر خوشی ہوتی ہے. ہاں، جب وہ مہینہ اچھے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے اور عید ہوتی ہے. عید صرف نئے کپڑے پہن لینے کا نام تو نہیں ہے نا میرے دوستو. اسی طرح تو چونکہ وہ رمضان ہمارا ایسا گزرا نہیں تھا جس طرح کہ گزرنا چاہیے، سارا ایسا افراتفری میں اور پھیکا پھیکا، تو عید کی خوشی بھی وہ خوشی نہیں تھی. لیکن اسی طرح جب یہ بڑی عید آتی ہے تو وہ بھی اس لیے آتی ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ جو 10 دن ہیں بھرپور اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنے چاہیے، اگرچہ ہم تو نہیں گزارتے. ہاں، میں اس کے اوپر بات کرنے آ رہا ہوں. تو جو حق ہے ان کا کہ ان 10 دنوں کو بھی ایسے بھرپور طریقے سے عبادت میں گزارا جائے جیسے کہ رمضان مبارک کو گزارا، تو تب جو ہے نا عید کا مزہ آئے نا، تب ہم عید کریں. تو میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑے جب رمضان مبارک گزر گیا اس انداز سے، اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی مہربان ذات ہے. ٹھیک 2 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں عشرہ ذی الحج کی شکل میں اور جو ہے نا بہترین دن عطا فرما دیا. اور یہ ایسے دن ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار ہیں، اور میرے دوستو ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں ان دنوں کے حق میں.
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فضیلت میں یہ جو دن ہے کسی طریقے سے بھی رمضان مبارک سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اور 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ رئیس المفسرین، تمام مفسرین کے سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حافظ بن کثیر رحمہ اللہ مشہور مفسرین میں سے ہیں، اور امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان الفاظ کو دیکھ کر بہت سارے علماء اکرام کی یہ رائے ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی رمضان سے بھی افضل ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ نہیں، یقیناً یہ بھی افضل ہیں لیکن رمضان سے افضل ہم ان کو مطلقاً نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ درمیان کا قول انہیں اختیار کیا۔ اور یہ کون ہے؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان کے یہ جو 10 دن ہیں یہ افضل ہیں، لیکن یہ دنوں کے حساب سے افضل ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ البتہ جو راتیں ہیں وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 دن کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے نا یوم الترویہ آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یوم عرفہ آ رہا ہے، اس کے بعد یوم النحر آ رہا ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ حج کا جو ہے نا اتنا بڑا فریضہ جو ہے نا وہ ادا کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ افضل ہے دن۔ اور راتوں کے اعتبار سے جو ہے نا وہ افضل ہیں رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، اس لیے کہ اس میں ان راتوں میں لیلۃ القدر آ رہی ہے، اور پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کی تمام راتوں، وہ جو آخری جو 10 راتیں ہیں اور خصوصاً طاق راتیں ہیں، ان کے اندر وہ سب راتوں کے اندر جو ہے نا ان کو تلاش کیا جاتا ہے، اور کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لہذا لیلۃ القدر کی وجہ سے راتیں رمضان کی جو ہے نا افضل ہو گئی آخری عشرے کی، اور دن اس کے افضل ہو گئے۔ یہ درمیان کا قول ہے، لیکن جو حضرات فرماتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے نا یہ دن افضل ہیں پورے سال کے دنوں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس سے دلیل پکڑتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر۔ قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے محبوب اللہ کو یہ دن ہے، اور اعمال میں سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال ہیں جو ان دنوں میں کیے جائیں۔ تو مطلب ان دنوں میں اگر کوئی عام نفل عبادت بھی کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی اگر 2 سجدے کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو وہ بھی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو ہے نا کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرتا ہے، قول حق جو ہے نا وہ کہتا ہے، کوئی بھی یعنی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کو حیرانگی ہوئی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں تو سب سے زیادہ محبوب جو عمل تھا وہ جہاد کا عمل تھا، اس لیے انہوں نے سوال کیا، قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا
ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے اگر کوئی بندہ جہاد کا سب سے افضل درجہ اور جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اور اس سے وہ جو ہے نا وہ جہاد کرتا ہے. جہاد کا سب سے افضل درجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں کود جائے، اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ لڑے اور سب کچھ لٹا کے آ جائے. ہاں، جان بھی قربان اور اپنا مال بھی قربان، اپنی سواری بھی قربان، سب کچھ جو ہے نا قربان کر دے. تو فرمایا اس طریقے سے اگر کوئی جہاد کر کے آتا ہے تو اس سے جو ہے نا یہ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل جو ہے نا وہ زیادہ محبوب نہیں ہوگا، بلکہ وہ زیادہ محبوب ہوگا یا یہ برابر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. لہٰذا میرے دوستو، ان دنوں میں نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسا اہتمام کریں جس طرح کہ ہم رمضان میں کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یہ دن فضیلت کے اعتبار سے رمضان المبارک سے کہیں بھی کم نہیں ہے. تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو، نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام ہو، اور روزوں کا اہتمام ہو. جتنے بھی ابواب البر ہیں، نیکیوں کے کام ہیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، صدقات کرنا، بر الوالدین، اپنے والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا، اڑوس پڑوس کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ تمام جو ہے نا نیکی کے جو ہیں ابواب ہیں ان کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص کر جو ہے نا روزوں کا، عام دنوں کے اندر روزہ رکھنا، یعنی ان 10 دنوں میں، 8 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے. لیکن جب 9 ذی الحجہ آتی ہے، یوم عرفہ، اس دن کا روزہ رکھنا اس کی تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا ہے اور قول سے بھی ثابت کیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے نا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک سال پہلے کے، یعنی گزشتہ سال کے، اور 1 سال جو ہے نا آئندہ کے گناہ معاف فرما دے. اس کے بعد یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ. اس دن تو قربانی کرنی ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ مستحب ہے کہ جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اتنا صبر کر لیں کہ قربانی کا گوشت تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے دن کے کھانے کی جو ہے نا وہ ابتدا کریں. یہ مستحب ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد سب سے آخری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں اور بہت اہم ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ان دنوں کے اندر تکبیرات کا اہتمام. اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العزت کی تحلیل کرنا، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تحمید کرنا. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيد، کہ ان دنوں کے اندر تکبیر، تحمید اور تحلیل کی جو ہے نا وہ کثرت کی جائے. اللہ رب العزت کی بڑائی بہت زیادہ بیان کی جائے. اللہ رب العزت کی جو ہے کی جو حمد ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا بیان کی جائے، اور اس کے جو ہے نا مختلف صیغے اور مختلف جو ہے نا اس کے لیے کلمات آئے ہیں احادیث مبارکہ میں. جو مشہور کلمات ہیں وہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ تکبیر آ گئی، لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی، اور اللہ اکبر واللہ اکبر یہ پھر تکبیر ہو گئی، وللہ الحمد یہ تحمید ہو گئی. اور میرے بھائی اس کے اندر جو ہے نا وہ شرمانا نہیں چاہیے. ہاں، یہ جو تکبیرات ہیں یہ مطلقہ ہے. مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کو اٹھتے بیٹھتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے، راستوں پہ چلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اپنے دوستوں کی مجلس میں، مسجد میں، ہر جگہ جو ہے نا یہ تکبیرات کہنی ہے اور بلند آواز سے کہنی ہے، اور اس میں شرمانا نہیں ہے. یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں،
اور شرمانے کے نہیں ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دین کے کاموں میں جو جھوٹی شرم ہے وہ آڑے آ جاتی ہے۔ ہم اپنے جھوٹے خداؤں کی، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے لیڈروں کی یا جھوٹے خداؤں کی کس طرح جو ہے نا وہ بڑائیاں بیان کرتے ہیں، کس طرح ان کی تعریفی کرتے ہیں بھری مجلسوں میں، اور کیسے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی بڑائی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر ہم شرماتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو شرمانا نہیں ہے، بلکہ خوب جو ہے نا ڈٹ کر جو ہے نا ہر جگہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے ان دنوں کے اندر، تکبیرات کہنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہم دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے ایام میں بازار میں نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیر کہتے۔ دوسرے لوگ جب یہ تکبیرات سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا شروع ہو جاتے اور وہ بھی کہنا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مینا کے اندر اپنے قبہ میں کھڑے ہو کر خوب زبردست انداز سے زور سے جو ہے نا وہ تکبیرات کہتے، اور ان کو جو ہے نا سنتے ہوئے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور وہ بھی کہتے، اور اتنا پھر وہ ہو جاتا، اتنے زور سے جو ہے نا وہ تکبیرات کہی جاتی کہ زمین ہل جاتی۔ اللہ کا نام جو ہے نا ایسے انداز سے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، بلند کرنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ تکبیرات مقیدہ ہیں جو کہ فرض ہیں، واجب ہیں، سمجھا گئے؟ تکبیرات مقیدہ وہ کیا ہیں؟ وہ تو واجب ہیں۔ تکبیرات مقیدہ کیا ہیں؟ ان کا مخصوص وقت ہے، مخصوص دن ہے، اور وہ ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ، یعنی ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے، اس کی عصر کی نماز تک جو ہے نا وہ تکبیرات کہی جائے۔ یہ کل جو ہے نا تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں، ان کے اندر جو ہے نا یہ تکبیرات کہنی ہے، اور مردوں کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے کہنا جو ہے نا یہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔